ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عمل لا يرفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ودينك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین اور سامعین، مشاہدین اور مشاہدات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عروس البلاد جدہ دعویٰ سینٹر مملکت سعودی عرب کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر آپ کا حسین استقبال کرتے ہیں. آج پھر ہم صحیح بخاری کی کتاب الفتن سے ایک اور نیا باب، نیا عنوان، نیا موضوع لے کر آپ تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آج ہمارا درس کا نمبر ہوگا 20، یعنی آج ہماری 20ویں کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز. ناظرین، اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، اس حق کو قبول کرنے، اس حق پر عمل کرنے، اس حق کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس حق کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. باطل سے ہمیں دور رکھے، جھوٹ سے ہمیں دور رکھے، فتنوں سے ہمیں دور رکھے. ہماری نیک تمنائیں ہیں، پرخلوص دعائیں ہیں کہ رب العزت آپ کو خالص دین، سچا ایمان، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھتے ہوئے اس دین حنیف کے جملہ احکام اور اوامر پر عمل کی توفیق بخشے، اس کے جملہ نواہی اور زواجر سے رکنے اور بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. محترم مشاہدین اور مشاہدات، آج ہمارا موضوع سخن ہے فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ایک باب قائم کیا ہے، باب التعرب فی الفتنہ، فتنہ اور فساد کے وقت آبادی سے باہر رہائش اختیار کرنا. اور اس سلسلے میں صحابی رسول حضرت سلمہ بن الاکوع سے ایک روایت لائے ہیں. اس حدیث کا نمبر ہے 7087 7087. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتددت على عقبيك تعربت؟ قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وعن يزيد بن أبي عبيد قال لما قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه خرج سلمة بن الأكوع إلى الربذة وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال فنزل المدینہ. حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ وہ حجاج بن یوسف کے پاس جب گئے تو اس نے کہا، اے ابن الاکوع، کیا تم الٹے پاؤں پھر گئے ہو، دین سے بیزار ہو گئے ہو؟
تو تم نے تو آبادی سے باہر رہائش اختیار کر رکھی ہے، مدینۃ الرسول کو ہجرت کرنے کے بعد یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں اپنے دین پر قائم ہوں، ثابت قدم ہوں، استقامت پر گامزن ہوں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنگل میں رہنے کی اجازت دی تھی، شہر سے باہر رہنے کی اجازت دی تھی، میں نے اجازت مانگ لی۔ یزید بن ابو عبیدہ نے کہا، یزید بن ابو عبید نے کہا کہ جب حضرت عثمان بن عفان شہید کر دیے گئے تو حضرت سلمہ بن اکوع نے ربضہ میں رہائش پذیر ہوئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت سے شادی بھی کر لی تھی اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے تھے، وہاں ربضائی میں رہے یہاں تک کہ وفات سے چند دن پہلے مدینہ طیبہ آ گئے تھے۔ محترم سامعین اور سامعات، چلیے اس حدیث کے کچھ فوائد جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہر طرف فتنوں کا دورہ ہو، جب ہر جانب سے فتنوں کی الغار ہو، جب چہار سو فتنوں کی بوچھار ہو، جب فتنے آسمان سے موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگیں، جب فتنے زمین سے ابلنے لگیں، جب فتنے سمندر کے تلاطم خیز موجوں کی طرح پے در پے اور پورے تسلسل کے ساتھ ابھرنے لگیں، جب فتنے گھروں کے اندر بھی انسان کی پریشانی کا باعث بننے لگیں، اور جب فتنے گھروں کے باہر بھی سرگردانی کا سبب بننے لگیں، اور جب فتنے قیامت کے قریب نکلنے والی آگ کی طرح ہر انسان کے ساتھ ساتھ چلنے لگیں، بلکہ آج تو نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے، فتنے اس کے ہاتھ سے بولنے لگے ہیں، فتنے اس کے جیب میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے ہیں، فتنے اس کے کام کی جگہ پہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں، فتنے نہ صرف اس کے اہل و عیال کا، بیوی بچوں کا، خاندان کے ایک ایک فرد کا پیچھا کر رہے ہیں۔ جب ایسا دور انسان کی زندگی میں آئے تو یہ دور انسان کے لیے نہایت سنگین قسم کا دور ہوگا۔ اس دور میں دین و ایمان پر صبر و استقلال کے ساتھ قائم رہنا، گامزن رہنا، ثابت قدم رہنا، گویا اپنی مٹھی میں آگ کے انگاروں کو پکڑ کے رکھنے کے مترادف ہوگا۔ محترم سامعین، مختلف آزمائش اور فتنوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، ڈٹ کر ہمت کے ساتھ، استقلال مزاجی، ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کا مظاہرہ کرنا فتنوں کے دور میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ فتنوں کے دور میں عام طور سے بہت سارے نوجوان اپنے جوش اور جذبات کی رو میں بہہ کر بہت سے غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں اور آزمائشوں میں خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے خاندان، اپنے والدین، اپنے بہت سارے رشتہ داروں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، شیخ شعیب الارناؤوط اور ان کی تحقیقی ٹیم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، شیخ البانی نے ترمذی کی روایت کو صحیح کہا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، ہر پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، بلکہ ہر تنگی کے ساتھ، ہر پریشانی کے ساتھ، ہر مصیبت کے ساتھ آسانیاں اور آسودگیاں موجود ہوتی ہیں، صرف صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ 50 مِنْكُمْ۔ یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، اے میرے جانثار صحابہ، تمہارے بعد صبر کے ایام آنے والے ہیں، ان میں جو شخص اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے گا، صبر و استقلال کے ساتھ دین پر عمل کرے گا، ڈٹ کر جم کر فتنوں کا مقابلہ کرے گا، تو اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو اسے تم میں سے 50 آدمی کا اجر ملے گا۔ اسی روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، جس کو شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کر کے کہا ہے، وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ غَيْرَ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ رِجَالُ مُسْلِمٍ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم زمان صبر
للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا. فقال عمر يا رسول الله منا ومنهم قال منكم. یہی روایت مسند بزار میں بھی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں ان من ورائکم ایام الصبر الصبر فیہن كقبض على الجمر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجر 50 منہم او اجر 50 منا قال 50 منکم. ان تمام روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتحان، آزمائش، فتنوں کا دور آنے والا ہے جس میں قدم قدم پر انسان کو صبر کی ضرورت پیش آئے گی، استقلال کی ضرورت پیش آئے گی، استقامت کی ضرورت پیش آئے گی، پہاڑ کی طرح اپنے دین پر ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کی ضرورت پیش آئے گی. تو اس وقت دین پر جو پابندی سے عمل کرے گا، دین کے احکام پر صبر و استقامت کا مظاہرے کرے گا، فتنوں کا جم کر مقابلہ کرے گا، ایسے شخص کو آپ نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، تم میں سے اجر 50 شہیدا 50 شہیدوں کا اجر ملے گا. حضرت عمر کو تعجب ہوا، 50 شہیدوں کا اجر ان لوگوں اس زمانے کے لوگوں کے حساب سے یا ہم لوگوں کے حساب سے؟ آپ نے فرمایا بل منکم تم صحابہ کرام کا اس وقت تم میں سے ایک آدمی جو اجر کرے گا، ایسے 50 صحابہ کرام کے اجر کے برابر اس وقت ایک آدمی کو دین پر قائم رہنے، استقامت کا مظاہرہ کرنے پر اجر ملے گا. تو بہرکیف فتنوں کے دور میں دین و ایمان پر قائم اپنے آپ کو رکھنا، فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا بہت بڑے اجر کا ثواب ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، صحیح مسلم کی روایت ہے. فتنوں کے دور میں، قتل و خون ریزی کے دور میں، خون خرابے کے دور میں، فسادات کے دور میں عبادت کرنا اور عبادت پر استقلال مزاجی کا اظہار کے ساتھ جمے رہنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے شہر سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے برابر اجر ملتا ہے. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ کے زمانے میں جو شخص ہجرت کر کے کسی شہر میں رہائش اختیار کرتا تو اسے وہاں سے منتقل ہو کر دیہات میں جانا جائز نہیں تھا، اسے مرتد جیسا کہا جاتا تھا. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باعث لعنت قرار دیا ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایسا کرنا جائز تھا، جیسا کہ حضرت سلمہ بن اکوع نے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی. جب حجاج بن یوسف کے دور میں حضرت سلمہ بن اکوع کی ان سے ملاقات ہوئی تو حجاج بن یوسف نے کہا کیا تم مدینہ طیبہ چھوڑ کر ربضہ میں جو رہائش اختیار کر لی ہے یہ ارتداد نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے اس سلسلے میں اجازت لی تھی، آپ نے مجھے اجازت دیا تھا. تو پرفتن دور میں جب فتنے ہر طرف سر اٹھانے لگیں، آدمی کا دین پر قائم رہنا، دین پر عمل کرنا، برائیوں سے بچنا مشکل ہو جائے تو ایسے حالات میں فتنوں کے مقامات کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو لے کے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ جس کے پاس بکریاں ہوں اپنے بکریوں کے ریوڑ میں چلا جائے، جس کے پاس اونٹ ہو تو اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، جس کے پاس زمین ہو تو اپنے زمین میں کاشتکاری کرنے لگ جائے، شہروں کو چھوڑ دے. بہرکیف آج بھی فتنے ہر طرف سے سر اٹھا رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، ہر جگہ بلکہ گھر گھر میں نفاق ہے، خلوص کا دور دور تک نشان نظر نہیں آتا الا من رحم ربی. ایسے حالات میں تنہائی کو اختیار کرنا افضل ترین عمل شمار کیا گیا ہے. لیکن کوئی شخص لوگوں میں رہتے ہوئے امر بالمعروف کا کام کر سکتا ہے، نہی عن منکر کا کام کر سکتا ہے، اصلاح کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، اپنے دین اور ایمان پر بھی قائم رہ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے آبادی میں رہنا افضل ہے. امام بخاری نے یہ جو باب قائم کیا ہے کتاب الفتن میں، باب التعرب فی الفتنہ، تو اسی سلسلے میں امام بخاری نے جو کئی حدیثیں لائی ہیں اس باب میں، اس میں سے ایک حدیث کتاب الفتن میں بھی ہے، وہی روایت کتاب المناقب میں بھی ہے، وہی روایت
کتاب العلم میں بھی ہے، وہ تو مختلف ابواب میں مختلف کتب میں امام بخاری نے اس روایت کو جو ذکر کیا ہے۔ تو چلیے پہلے چونکہ کتاب العلم سے میں امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، وہاں سے اس روایت کو اس باب کو لیتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن، فتنوں سے فرار بھی دین و ایمان کا ایک حصہ ہے۔ امام بخاری نے اس باب سے پہلے ان امور کو بیان فرمایا تھا جنہیں آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس باب اور اس باب کے بعد ان امور کا ذکر کرتے ہیں جس نے بچنے کی ضرورت ہے۔ پہلے نماز کو قائم کرنا، اللہ کے نبی سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کرنا، صحابہ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری اور نفرت کرنا۔ تو اب ان کاموں کا ذکر فرمائے، ان امور کا ذکر فرما رہے ہیں جن سے بچنا چاہیے، فتنوں سے بچنے کا ذکر ہے، تو اسی لیے ایک باب قائم کیا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن۔ یہ کتاب العلم میں لائیں اس روایت کو، اور امام بخاری اسی روایت کو کتاب المناقب میں بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اور اسی روایت کو آپ نے کتاب بدء الخلق میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور تو ہر روایت کا نمبر ابھی کتاب العلم میں اس کا 19 نمبر ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ ان قریب مسلمان کا بہترین مال بکریوں کی صورت میں ہوگا، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بارش کے نازل ہونے کی جگہوں پر چلا جائے گا۔ ایسا کیوں کرے گا آدمی؟ فتنوں کے دور میں اپنے دین کے بچاؤ کے خاطر فتنوں سے بھاگ کھڑا ہوگا۔ یفر بدینہ من الفتن۔ اچھا، اس حدیث میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ الفتن فتنے کی جمع ہے۔ فتنہ کہتے ہیں عربی زبان میں ادخال الذهب فی النار، آگ کو سونے کو آگ میں اس لیے ڈالنا تاکہ اس کے کھرا اور کھوٹا پن ظاہر ہو جائے۔ اس کو عربی زبان کی ڈکشنری میں فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو ویسے اصطلاحی اور شرعی معنی فتنے کا یہ ہے کہ اندر ہی اندر کوئی چیز فتنہ آزمائش کے طور پر آدمی کو مبتلا کر دے، آدمی اللہ کے اطاعت سے غافل ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کر لے۔ تو ہر چیز جس سے انسان گمراہ ہو کر اللہ کے ذکر اس کی اطاعت سے غافل ہو جائے، اس کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارے اس دور میں بھی ایسے بہت سے دجالی فتنوں کا ہر طرف ہجوم ہے جو گمراہی اور دین سے بیزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرنا، بری مجلسوں کا رخ کرنا یا برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، مارکیٹوں میں، مولوں میں گشت کرتے رہنا، شاپنگ کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بے پردہ بن سنور کر جو عورتیں نکلتی ہیں، یہ بھی ایک دجالی فتنہ ہے۔ ایسے حالات میں کم سے کم آدمی گھر سے نکلے اور زیادہ سے زیادہ گوشہ تنہائی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اگر انسان میں ایسے دجالی فتنے کے مقابلہ کرنے کی علمی صلاحیت بھی ہو، عملی صلاحیت بھی ہو، اخلاقی ہمت بھی ہو، تو معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی روک تھام میں کوشاں رہنا افضل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پرفتن دور میں آپ پر بھی مکہ مکرمہ میں بھی بڑی آزمائشیں آئیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب آپ ہجرت کر کے وہاں مدینہ کو اپنے اختیار فرمائے، انتخاب فرمایا ہجرت کے لیے اللہ کے حکم سے، تو وہاں پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں۔ تو یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من الدین الفرار من الفتن، تو فرار کے 3 مرتبے ہیں۔ فرار من دار الکفر الى دار الایمان، دار الکفر سے دار الایمان کی طرف بھاگ کھڑے ہونا۔ فرار من دار الفسق الى دار الایمان والى دار الطاعہ، فسق و فجور کی محفلوں سے، فسق و فجور کے مقامات کو چھوڑ کر ایمان اور اطاعت کی مجلسوں کا انتخاب کرنا۔ فرار من مجلس المعاصی، معاصی کی مجلس کا انتخاب کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر علیحدگی اختیار کرنا اچھا کام ہے، اور ایسا کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ
اس طرح کے اعمال صالحہ کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں، ان کا موقف صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے تو ایمان سے عمل صالح کا رشتہ کاٹ کر وحدت ایمان کا ایک عجوبہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک تیسری اہم بات یہ اس سے معلوم ہوئی کتاب العلم کے فوائد میں سے، اس حدیث میں بکریوں کو بہترین مال قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی پرورش بہت آسان ہوتی ہے لیکن ان سے نفع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا دودھ حفظان صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، ان کے استعمال سے گرانی نہیں پیدا ہوتی طبیعت میں۔ بکری کی نسل بہت جلدی بڑھتی بھی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اس میں۔ جنگلات میں اس کی خوراک کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اپنا پیٹ خود بھر لیتی ہے، گھوم پھر کے چر لیتی ہے، بآسانی پہاڑوں پر چڑھ بھی جاتی ہے۔ اس بنا پر پرفتن دور میں پہاڑوں اور جنگلات میں تنہائی اختیار کر کے اس مفید ترین جانوروں کی پرورش پر گزار کر لینا مناسب عمل ہوتا ہے۔ بہرکیف چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں 7088 نمبر کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ اس حدیث کے الفاظ بھی وہی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی وہی ہے۔ فوائد کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز اس کا دین اور ایمان ہوتا ہے۔ اگر آبادی میں رہتے ہوئے شہروں میں اقامت پذیری کی صورت میں انسان کو اپنے دین و ایمان کے نقصان کا خطرہ محسوس ہو، دین و ایمان کا خطرہ کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں آبادی کو ترک کر دینا ضروری ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے کہ فتنوں کے دور میں لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آبادی میں رہنا فضیلت کا باعث ہے، لیکن دین اور ایمان جہاں خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، آدمی برائی سے بچ نہ سکتا ہو، تو وہاں سے اس کو نکل بھاگنا چاہیے۔ شہروں میں نیکی کے بہت سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن تاہم دجالی فتنوں کے دور میں اگر آدمی کے دین ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو علیحدگی اختیار کرنے میں گوشہ نشینی ہی میں عافیت ہوتی ہے۔ اس حدیث پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب الجہاد میں بھی ذکر کیا ہے، اور وہاں پر بھی اس روایت کو لایا ہے تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسه ومالہ، قالوا ثم من؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون شخص سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی دے، مال کی قربانی دے، اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کے بعد کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن جو پہاڑ کی کسی گھاٹی میں سہنا اختیار کر لے، اللہ کا خوف رکھتا ہو، لوگوں کو چھوڑ کر اپنے برائی سے ان کو محفوظ رکھتا ہو، لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ لوگوں کے شر سے محفوظ رہے، یہ افضل انسان ہے۔ اس حدیث میں پہاڑی کی جو گھاٹی کا ذکر ہے، اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور سے لوگوں سے وہ خالی ہوتی ہے، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، تنہائی اختیار کرنا افضل ہے۔ جبکہ ابن ماجہ میں ایک روایت 4032 نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر اور زیادہ اجر پانے والا ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا، ان کے تکلیفیں پہنچانے پر صبر نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں اچھے برے نیک و بد ہر قسم کے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے۔ برے آدمی کی برائی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے، لیکن خود نیکی پر قائم رہنا چاہیے پہلے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشرے میں برائی زیادہ ہو جائے تب بھی سب سے الگ تھلگ ہو کر راہبوں کی طرح جنگلوں میں غاروں میں چلے جانا جائز نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں رہ کر
خصوصاً علماء کو، دعات کو معاشرے میں رہ کر اصلاح کی کوشش کرنی ضروری ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب دین و ایمان کو خطرہ لاحق ہو تب تو خلوت نشینی بہتر ہے، عزلت پسندی بہتر ہے، تنہائی، گوشے تنہائی اختیار کرنے میں عافیت ہے۔ اب اس حدیث پر محدثین نے تطبیق کی ایک صورت پیدا کی ہے۔ ان دونوں حدیث میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ مذکورہ جو فضیلت ہے اشخاص، احوال، اوقات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، کیونکہ جن لوگوں سے دینی اور دنیاوی مفادات پہنچتے ہوں وہ لوگوں کی تکلیفوں پر صبر بھی کر سکتے ہوں تو ان کے لیے مل جل کر رہنا بہتر ہے۔ جس شخص سے مل جل کر رہنے کی وجہ سے گناہ سرزد ہوتے ہوں، ان کی صحبتوں سے، اس کی صحبت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو اور اس کو لوگوں کی صحبت سے تکلیف پہنچتی ہو، اس کے لیے لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، تنہائی اختیار کرنا افضل ہے۔ اس سلسلے کی ایک آخری روایت جس کو امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں ذکر کیا ہے، وہ حدیث نمبر 3300 ہے۔ اس حدیث پر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہ حدیث ہی کا ایک جز ہے، خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال۔ تو امام بخاری جو اصل میں صحیح بخاری میں جو عناوین قائم کرتے ہیں، ابواب قائم کرتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو بنیادی عناوین اور ابواب ہوتے ہیں جو اصل مقصود ہوتے ہیں اور دعوے کی حیثیت رکھتے ہیں، پھر اس دعوے کی اس بات کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسرے ابواب یا دوسرے عناوین اضافی ہوتے ہیں جو اصل مقصود تو نہیں ہوتے بلکہ حدیث میں کسی اضافی فائدے کے پیش نظر قائم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس مقام پر بنیادی عنوان کا مقصد یہ ہے کہ امام بخاری ان آیات اور احادیث کا ذکر کرنا چاہتے ہیں باب بدء الخلق میں جن میں مختلف حیوانات کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں چونکہ بکری کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں، بکری بھی اللہ کی ایک بہترین تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے، بڑے فائدے ہیں اس جانور میں اور اللہ کی بہترین مخلوق ہے، تو اس کا تذکرہ کرنے کے لیے امام بخاری نے کتاب بدء الخلق میں یہ عنوان قائم کیا ہے۔ ایک اور روایت کتاب المناقب میں امام بخاری نے 3600 نمبر پر لائے ہیں، وہاں یہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ ایک فتنوں کا عن قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، تو وہ آپ کی پیشن گوئی 100% سچی ثابت ہوئی، صحیح ثابت ہوئی۔ یہ پیشن گوئی جب سچی ثابت ہوئی تو آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت بھی اس سے ثابت ہوئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وحی کے ذریعے سے علم دیا تھا، اس علم کی روشنی میں جو آپ نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ آپ کی نبوت اور رسالت کی سچی دلیل ہے۔ حدیث کے الفاظ وہی ہیں، یأتی علی الناس زمان تکون الغنم فی خیر مال المسلم، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں بہترین مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جنہیں لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائے گا۔ اس طرح وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ اس حدیث میں ایک اور بات بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور کے بعد مسلمانوں میں جو خانہ جنگی کے فتنے پیدا ہوئے، اس حدیث میں ان کی طرف ہلکا سا اشارہ موجود۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہر بہر سچی ثابت ہوئی اور اس سے آپ کی نبوت اور رسالت کی صداقت بھی معلوم ہوئی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں تک ہو سکے انسان کو چاہیے کہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے فتنوں کے مقامات سے دور بھاگ نکلے۔ عام طور سے بازار فتنوں کے مقامات ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہر فتنوں کے مقامات ہوتے ہیں، منڈیاں فتنوں کے مقامات ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگوں کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں، غیر دینی اجتماعات، دین کے اجتماعات تو خیر اور بھلائی کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ تو ایسے جگہوں سے انسان کو بھاگنا چاہیے۔ جس قدر جس کا تعلق جس فتنے سے ہوگا اسی قدر وہ فتنے اور آزمائش میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ ان سے بے تعلق رہنے کا واحد حل یہی ہے کہ ان سے دور رہنے کے لیے ایک خالص مسلمان کو تنہائی میں زندگی گزارنی چاہیے، عزلت پسند رہنا چاہیے، کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے، گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب دین و ایمان کو خطرہ لاحق ہو تو گوشہ نشینی ہی میں عافیت ہے۔ جو شخص فتنوں میں غلط کار لوگوں کی غلطیاں واضح کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کر رہا ہے، قلم کا استعمال کر رہا ہے، علم کا استعمال کر رہا
ہے، اس کے لیے وعظ و نصیحت، بحث و مناظرے کے لیے آبادی میں رہنا اور ایک خدمت انجام دینا افضل ترین کام ہے۔ تو بہرکیف ساتھیو، معلوم یہ ہوا کہ جس بندے کو اپنے رب اور اس کے دین و شریعت کی حقیقی معرفت نصیب ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کا دین اور ایمان بن جاتا ہے۔ ہر دم اسے اس کی فکر ہی کی حفاظت لگی رہتی ہے۔ اسی بنا پر ہم سب کو فتنوں کے ایام میں جہاں تک ممکن ہو سکے فتنے کے مقامات سے بھاگنا چاہیے، اور دین و ایمان کی حفاظت بہت بڑی عظیمت کا کام ہے۔ صحیح اسلامی عقیدے پر استقامت بڑی ہمت اور صبر و استقلال والا عمل ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر پسندیوں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔